مشرق وسطی میں جنگ نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید ترین مندی کے بعد ریکوری۔ 100 انڈیکس میں 9,903 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ ہوئی۔ انڈیکس کی 1,47,592 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ کاروبار 1 گھنٹہ معطل رہنے کے باوجود دوبارہ شروع ہوا تو انڈیکس میں 13,000 پوائنٹس تک مندی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید ترین مندی کے بعد ریکوری۔ 100 انڈیکس میں 9,903 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ انڈیکس کی 1,47,592 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ کاروبار 1 گھنٹہ معطل رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا تو انڈیکس میں 13,000 پوائنٹس تک کی مندی ریکارڈ کی گئی تھی۔ مشرق وسطی میں جنگ نے عالمی معیشت کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید ترین مندی کے بعد ریکوری۔ 100 انڈیکس میں 9,903 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ انڈیکس کی 1,47,592 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ اور آپ کو بتائیں اس کے ساتھ ساتھ کہ کاروبار 1 گھنٹہ معطل رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا تو انڈیکس میں 13,000 پوائنٹس تک مندی ریکارڈ کی گئی۔ مشرق وسطی میں جنگ عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید ترین مندی کے بعد ریکوری۔ 100 انڈیکس میں 9,903 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ انڈیکس کی 1,47,592 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ اور کاروبار 1 گھنٹہ معطل رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا تو انڈیکس میں 13,000 پوائنٹس تک کی مندی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور اسی طرح مشرق وسطی کے جو دیگر ممالک ہیں ان میں بھی صورتحال کچھ یوں ہی ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ نے عالمی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ جو دیگر ممالک ہیں ان کی اسٹاک مارکیٹ میں بھی کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کی جائے تو شدید ترین مندی کا آج ہم نے آغاز دیکھا دن کے آغاز پر، اس کے بعد اب کچھ ریکوری کی جانب صورتحال جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں 9,903 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ ہوئی۔ صحیح۔ اسٹاک ڈیلر جبران سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے، آئیے سنتے ہیں۔ جو آج مارکیٹ کا جو آغاز ہے وہ نیگیٹو زون میں ہوا اور تقریباً مارکیٹ کھلتے ہی تقریباً 5% زائد کا جو انڈیکس ہوتا ہے مائنس، اس کی وجہ سے سسپینڈ ہو جاتی ہے تو 45 منٹس کے لیے ہالٹ ہوئی۔ اس کے بعد دوبارہ جب کھلی تو 13,000 سے زائد پوائنٹ کی کمی ہوئی۔ یہ جو بنیادی جو ہے مارکیٹ میں جو کمی ہوئی اس کی بنیادی وجہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو آئل پرائسز میں جمعے کے دن 55 روپے اضافہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 117 روپے کروڈ آئل جو ہے پر بیرل ہو گیا۔ اور ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ مانیٹری پالیسیز ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی مزید بڑھ سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو جنگ کی صورتحال ہے وہ بھی بے قابو ہے، ابھی تک کوئی اس میں پازیٹیو خبر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں جو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو آ رہا ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید ترین مندی کے بعد ریکوری۔ 100 انڈیکس میں 9,903 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ انڈیکس کی 1,47,592 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ کاروبار 1 گھنٹہ معطل رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا تو انڈیکس میں 13,000 پوائنٹس تک مندی ریکارڈ کی گئی۔ مشرق وسطی میں جنگ نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید ترین مندی کے بعد ریکوری۔ 100 انڈیکس میں 9,903 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ انڈیکس کی 1,47,592 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ کاروبار 1 گھنٹہ معطل رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا تو انڈیکس میں 13,000 پوائنٹس تک کی مندی ریکارڈ کی گئی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ 100 انڈیکس میں 9,903 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کے بعد اسٹاک مارکیٹس میں نمایاں گراوٹ۔ جاپان میں اسٹاک مارکیٹ میں 6.9% سے زائد کمی۔ جنوبی کوریا میں 8.6%۔ ہانگ کانگ میں انڈیکس میں 5.6% کمی آئی ہے۔ ممبئی کی اسٹاک مارکیٹ 2.7% نیچے آئی ہے۔ انڈونیشیا میں کمپوزٹ 3.36% گر چکا ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا کی بات کی جائے تو وہاں پہ تقریباً 4% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تیل کی قیمت 4 برس میں پہلی بار $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہے۔ تو تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کے بعد اسٹاک مارکیٹس میں نمایاں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ جاپان میں اسٹاک مارکیٹ میں 6.9% سے زائد کی کمی دیکھی گئی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ جاری ہے۔ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے بڑھ گئی ہے۔ برنٹ خام تیل 25% اضافے کے بعد $116 فی بیرل سے اوپر چلا گیا۔
एशिया में ब्रेंट क्रूड की कीमत 24% इजाफे के साथ $114.7 फी बैरल रही है। आपको बताएं कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर गई है। ब्रेंट खाम तेल 25% इजाफे के बाद $116 फी बैरल से ऊपर चला गया। एशिया में ब्रेंट क्रूड की कीमत 24% इजाफे के साथ $114.74 फी बैरल रही है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा जारी। अब आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के इक़दाम ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब से तवील मयाद इक़्तिसादी ताउन के लिए रुजू कर लिया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को तवील मुद्दती इक़्तिसादी ताउन की 8 दरख्वास्तें कर दी। $5 अरब के ज़खायर को 10 साल तवील मुद्दती सहूलत में तब्दील करने की दरख्वास्त। तफसील जान लेते हमारे नुमाइंदे इरशाद अंसारी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद बताइएगा। जी देखिए, ये मशरिक़ वस्ता में जंग से जो सिचुएशन पैदा हुई है उसके लिए पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ इक़दाम उठा रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से इक़दाम उठा रहा है, वहीं से लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और अपनी जो तेल के जो मुमकिन किल्लत के बायस जो है वो पैदा होने वाली सूरत हाल है उससे निपटने के लिए भी इक़दाम उठा रहा है। उसमें जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से जो है वो दरख्वास्त की है और उसने ये कहा है कि जो $5 अरब के जो ज़खायर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए रखे थे उनमें जो है वो 10 साल की जो है वो उसे तब्दील कर दिया जाए कि 10 साल की तवील मुद्दत में जो है कन्वर्ट कर दिया जाए। और इसी तरह जो डेफर पेमेंट की सहूलत है उसकी अदायगी भी जो है वो $1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने की जो है वो उन्होंने दरख्वास्त की है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो रकूम है वो $10 अरब की जो है वो सिक्योरिटाइजेशन और इसके अलावा दीगर जो इक़दाम है उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने जो है सऊदी अरब से दरख्वास्त किया। और दूसरी तरफ आज जो है वो वज़ीर आज़म आला सतही का इजलास जो है वो चेयर कर रहे हैं। उसमें जो वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में कमेटी कायम की थी, उस कमेटी की जो सिफारिशात हैं उनका जायजा लिया जाएगा और उन सिफारिशात की रोशनी में कौमी एक्शन प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ताकि अगर ये जंग तवील मजीद तवालत इख्तियार करती है तो उसके जो मुमकिन असरात हैं उससे जो है वो कम से कम जो है वो उसका पाकिस्तान पे असर पड़ सके। जी शुक्रिया आपका इरशाद। और वज़ीर आज़म ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल के तनाजुर में अहम इजलास आज बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी किफ़ायतशारी पॉलिसी की मंजूरी के लिए इजलास दोपहर को वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर को भी मदऊ किया गया है। इजलास में मुल्क की मजमूई इंतज़ामी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय से कौमी किफ़ायतशारी पॉलिसी की मंजूरी भी दी जाएगी। मौजूदा हालात में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। इजलास में स्कूल, कॉलेजेस, क्लासेस, ऑनलाइन ऑफिस में वर्क फ्राम होम की पॉलिसी भी ज़ेर गौर आएगी। आगे बढ़ते हैं। खबर आपको दे, स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद का तआयुन करेगी। मशरिक़ वस्ता में जंग और तवानाई के आलमी बहरान की पाकिस्तान की मईशत पर असरात का जायज़ा, अफरात ज़र पर पड़ने वाले दबाव और मुआशी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी रेट का तआयुन किया जाएगा। गुज़िश्ता जायज़े में पॉलिसी रेट 10.5% पर बरकरार रखा गया था और आज इसका दोबारा से बाकायदा तौर पर ऐलान होगा। मॉनिटरी पॉलिसी का इजलास जारी है। मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि शहीद आयतुल्लाह खामेनाई के बेटे मुज्तबा खामेनाई नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुज्तबा खामेनाई इंतखाब मजलिस ख़बरगान रहबरी ने किया। मजलिस ख़बरगान की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी के अहद की अपील। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के बाद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। ट्रंप के दावे और धमकियां धरी रह गईं। ईरान का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम, मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। पासदारान इनकलाब और मुसल्लह अफवाज की जानिब से वफादारी का ऐलान। नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान तेहरान के विनाक स्क्वायर में किया गया, जिसके बाद हजारों शहरी उनसे इज़हार यकजहती के लिए बाहर निकले। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के बेटे का इंतखाब मजलिस ख़बरगान रहबरी ने किया। मजलिस ने ईरानी अवाम से अपील की कि वो नए रहनुमा से वफादारी का अहद करें और आपस में इत्तेहाद बरकरार रखें। ईरानी सदर ने कहा है, हम दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। ईरान धौंस, धमकियों, नाइंसाफी और जारहियत के सामने कभी नहीं झुकेगा।
ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا رہبر کا انتخاب کرنا ایرانی عوام کا اختیار ہے، کسی اور کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری جنرل علی لاریجانی کا کہنا تھا نئے سپریم لیڈر موجودہ حساس حالات میں ملک کی قیادت کر سکتے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف کا کہنا ہے امریکی صدر نے یہ سمجھ کر بڑی غلطی کی کہ چند دنوں کی جنگ کے بعد ایران ہتھیار ڈال دے گا۔ ادھر ٹرمپ نے ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کے طور پر مجتبی حسینی خامنہئی کی نامزدگی پر باقاعدہ تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے اور مختصر رد عمل میں کہا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا جنگ ختم کرنے کا فیصلہ وہ نیتنیاہو کے ساتھ اتفاق رائے سے کریں گے۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی لنزے گراہم نے نئے سپریم لیڈر کو دھمکی دی اور کہا ان کا حال بھی وہی ہوگا جو ان کے والد کا ہوا تھا۔ ادھر امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی تیل تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ کرج شہر میں آئل ڈپو پر حملے میں 6 افراد شہید اور 21 زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی تیل تنصیبات نشانے پر رکھ لی ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف بلا جواز جاری ہے 10ویں روز بھی جاری۔ ایران کی تیل تنصیبات نشانے پر رکھ لی۔ ایران کے شہر کرج میں آئل ڈپو پر ہونے والے حملے میں متعدد افراد شہید اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ تہران کے مضافات میں گزشتہ رات آئل ڈپو پر حملے کے بعد صبح سے شہر میں دھوئیں کے کالے بادل چھائے رہے۔ تہران میں اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد تباہ ہونے والے ڈپو سے بہنے والا تیل شہر کے سیوریج نظام میں داخل ہو گیا، جس سے سڑکوں کے کناروں پر آگ بھڑک اٹھی، اسے مقامی طور پر آگ کی ندی قرار دیا جا رہا ہے۔ اصفہان میں ایران کے جوہری شعاریزی مرکز کو نقصان پہنچا۔ جوہری سیکیورٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ تنصیب سے تابکاری اور آلودگی کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ادھر مشرقی لبنان میں اسرائیلی زمینی فوج داخل ہو گئی۔ اسرائیلی فوج ہیلی کاپٹر کے ذریعے مشرقی لبنان میں اتری۔ حزب اللہ نے ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لبنان کے وزیر صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں زندگی کی بازی ہارنے والوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 400 ہو گئی ہے۔ مجتبی خامنہئی کے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد ایران کا اسرائیل اور امریکہ پر تازہ حملہ۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں حملے، تل ابیب میں کئی عمارتیں تباہ کر دیں۔ مجتبی خامنہئی کے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد ایران کا اسرائیل اور امریکی اڈوں پر تازہ حملہ۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افواج پاکستان نے پختیکا میں شاہین بیس کے میونیشن ڈپوز کو مکمل تباہ کر دیا۔ پاک افغان بارڈر پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کا یہ آپریشن غضب للحق جاری ہے، اپنے اہداف کے حصول تک جاری بھی رہے گا۔